رضا صاحب انفیکٹ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، لیکن اس کی ہیٹ ہم اس پارلیمان میں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس آگ کو کیسے بجھانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت اس وقت پارلیمان کے اندر، گویا کہ اونرشپ آپ کے اینڈ پہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی کوئی تجاویز ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جب بھی یہاں پہ بلوچستان کے ایشو پہ، فاٹا کے ایشو پہ، آپ کی فارن پالیسی کے اوپر، فلسطین کے اوپر، یا کوئی بھی جو نیا بل پیش ہوتا ہے، یا جیسے کٹلنگ میں اس کا شہادتیں ہوئی ہیں، ہم یقین کریں ہر دفعہ جا کے بات کرتے ہیں، ایڈوائزری کمیٹی میں بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر فرض کرے اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب نہ بیٹھ سکے تو صرف 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا اجلاس نہ کرے، کیونکہ اتنے کروڑوں روپے اجلاس کے اوپر لگتے ہیں، تو آپ پینل آف چیئرز کو بٹھا لیں، پورا دن بیٹھیں، اجلاس 8-8 10-10 گھنٹے چلائیں، جس میں ہر موضوع کے اوپر بات ہو، اور سب سے برننگ ایشو آپ کا بالکل پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے، وہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان کے حالات اس وقت اتنے سخت مشکل ہیں، اور میں اس لیے اس کو زیادہ ایکسپریس کر سکتی ہوں کیونکہ میرا اپنا حلقہ ڈیرہ غازی خان بارڈر ہے، اور اگلا جو چیک پوسٹ ہے میرے حلقے کے آخر کی وہ ہے ہی بلوچستان، اور میرے پاس اپنی بھی 4 یوسیز ایسی ہیں جو سارا کا سارا وہیں پر بلوچ انفلوئنس ایریا ہے۔ تو اگر بلوچستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو میرے ڈیرہ غازی خان میں بھی اس کو انفلوئنس آتا ہے، اور بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف تو بار بار ایک ہی بات کرتی ہے کہ چاہے اختر مینگل صاحب ہو، چاہے اچکزئی صاحب ہو، جہاں وہاں پہ کوئی الیکٹڈ نمائندے ہو، بلوچستان کی حکومت ہو، ایون مارنگ بلوچ ہو، کوئی بھی ہو، جو کوئی مسنگ پرسن کے بارے میں بات کرتا ہے یا اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، کسی کو لیبل کر کے دہشت گرد نہ بنائیں، مت کہیں کسی کے بارے میں یہاں سے بیٹھ کے، فیڈریشن سے بیٹھ کے کہ فلانا دہشت گرد ہے، فلانا غدار ہے، غداری کے اور دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں۔ اور جب آپ خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو یقین کریں اگر آپ بلوچستان میں ایسا کرتے ہیں، یا پنجاب میں تو ہمارے ساتھ تو ویسے 3 سال سے ہو رہا ہے نا، پی ٹی آئی کی خواتین کو تو نشانہ بنایا ہوا ہے، تو جب سندھ میں ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، یہاں پہ پنجاب میں ہوتا ہے، یقین کریں اس کے مناظر انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے اچھے نہیں جاتے۔ تو یہاں پہ بالکل ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ بلوچستان کے ایشو پہ، KPK کے ایشو کے اوپر، سندھ کے اوپر، پنجاب کے اوپر، سب کے اوپر یہاں بات کرے، فلسطین کے اوپر بھی بات کرے، کشمیر کے اوپر بھی بات کرے، تاکہ عوامی نمائندے کی رائے اور پھر کوئی کلیکٹیو وزڈم ایسی شاید آ جائے، کوئی ایسی کلیکٹیو وزڈم آ جائے کہ جس میں پاکستان آگے بڑھ سکے۔ دیکھیں بلوچستان میں کافی عرصے سے بات کر رہی ہوں، بلوچستان میں دیکھیں میرے سرائکی ہیں، ہمارے سرائکی ہمارے پنجابی ہیں، ان کو گاڑیوں سے اتار کے شناختی کارڈ دے کے ان کو سر کے اوپر گولی ماری جاتی ہے۔ کچھ 6 مہینے پہلے میرے اپنے حلقے میں ایک ہی گھر کے 3 افراد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور میں خود وہاں پہ گئی تھی افسوس کرنے کے لیے۔ انسان سے وہاں سے نہیں دیکھے جاتے، تو اس لیے وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں، جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیے جعفر ایکسپریس میں جب ہمارے نہتے لوگ اور ہمارے نہتے فوجی جا رہے تھے، جب اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو وہ انارمڈ تھے۔ کبھی بھی بلوچوں کے پٹھانوں کی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہو کہ آپ ٹرینوں کو، مسافروں کو روک کے گولیاں ماریں۔ ہمارے بلوچستان میں، ہمارے پشتونوں میں، ہمارے بلوچ غیرت مند ہیں، وہ ہم پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ جو گریوینسز ہے اس کو سننے کے بجائے شر پسند وہ آڑ لے جاتے ہیں، شر پسند وہ اپنا ایجنڈا پورا کر لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی پولیٹیکل آواز بتانا چاہتے ہیں یا جو اپنے گریوینسز بتانا چاہتے ہیں ان کو پھر کوئی سنتا نہیں ہے، یعنی دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ تو ہے، لیکن BLA جیسی جماعتیں اس کی اونرشپ لیتی اس طرح کی دہشت گردی کی، پھر اس ملک کے اندر تاریخ تو رہی ہے کہ لوگ بیرونی طاقتوں کے اہلکار بنتے ہیں۔ غلط بات ہے، دیکھیں جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے، دیکھیں دہشت گردی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، میرا بھائی شہید ہوا ہے بم بلاسٹ میں، میں چاہتی ہوں میرے بدترین دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش، میں نہیں چاہتی ہوں۔ تو اسی طرح بلوچستان کے اندر ہے، اگر کوئی بھی اپنی گریوینسز کے پیچھے ہمیں یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ چونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے فورم تو یہی ہے نا کہ آئیں پارلیمان میں سب کی بات سنیں، اوپن ڈیبیٹ کریں۔ آپ کو بتائیں، آپ نے بلوچستان کے 1-2 لوگوں کی یہاں پہ چاہے وہ حکومت کا حصہ ہے، آپ نے ان کے مینیس کی بات سنی، ان کے تو غم دکھ انسان سن ہی نہیں سکتا ہے۔ اچکزئی صاحب سے بات کر لے، مینگل صاحب سے بات کر لے، پلین صاحب سے بات کر لے، ہم سے بات کر لے، سب کو یہاں پہ بولنے دے اور کوئی حل نکالے۔ مینگل صاحب آپ کے اتحادی تھے، 6 نکات پہ اتفاق ہوا تھا خان صاحب کا،
آپ نے بھی اپنے دور میں ان کو پورا نہیں کیا, نہ مسنگ پرسن واپس لے کے آیا, نہ ان کی محرومیاں دور کی. تو سیاستدان کو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, کسی اور کے ہاتھ میں. لیکن اینڈ پہ سولوشن تو سیاستدانوں نے نکالنا ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, بہت ساری چیزوں پہ شاید انسان مسئلتاً چپ کر جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ ڈر ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ فلانے مسئلے میں بات نہ کرے, خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. کیوں پاکستان ٹوٹے گا؟ اللہ نہ کرے. کبھی دیکھیں پاکستان نے رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے. کسی بھی مسئلے سے یہ ڈر اور خوف کے خدا نہ خواستہ اس کے اوپر بات کریں گے تو جی بلوچستان خدا نہ خواستہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گا, فلانا. کوئی علیحدہ نہیں ہو سکتا, کوئی پاکستان کو نہیں توڑ سکتا ہے, توڑنے بھی نہیں دیں گے. ہم اس کی ایک انچ زمین کے اوپر بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. دہشت گردوں نے جس طرح ملک کے اندر ہماری ریٹ کو چیلنج کیا ہے, نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد ہیں. اس لیے چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو, پنجاب کا معاملہ ہو, یہ سب عوامی نمائندوں کو بیٹھنا پڑے گا. مگر مسئلہ ہے کہ عوامی نمائندے کیا اس وقت ہیں؟ عوامی نمائندوں کو ہم جیسے لوگوں کو تو آپ ٹی سی کورٹ میں دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں. ایک قتل بھی 302 کا بھی میرے اوپر پرچہ ہے. اچھا اسی دن 9 مئی کا کیس میرے اوپر, پنڈی کے اوپر بھی میرا جیل ٹرائل چل رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ بھی جی ایچ کیو پہ, میں نے نہ جی ایچ کیو پنڈی دیکھا ہے, نہ میں نے گجرانوالہ کا کینٹ دیکھا ہے. اور میرے اوپر فیصلہ آباد میں بھی اسی دن 9 مئی کا ہے کہ میں نے فیصلہ آباد کینٹ کے اوپر بھی میں نے حملہ کیا تھا, اور میں نے رانا ثناءاللہ کے گھر پہ بھی حملہ کیا تھا. میں نے آج تک رانا ثناءاللہ کا گھر دیکھا ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ عوامی نمائندوں کو جو 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں, آپ ان کو تو گھر بنا کے پیش کرتے ہیں. عمران خان جو ایک مسئلے کا حل نکال سکتا ہے, جو عوامی نمائندہ ہے, سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کو تو آپ نے جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا ہے. کہ حکومت ریاست ایک الگ سوچ رکھتی ہے, تحریک انصاف الگ رکھتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھ سے گفتگو کریں. ریاست پتہ کون ہے؟ ریاست آپ نہ نکالیں. یہ ان کو ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتا. ریاست عوام ہے, جمہور ہے, عوامی لوگ ہیں, ان کے نمائندے ہیں. ریاست ہم اور آپ سب ہیں. کوئی ایک ادارہ ریاست نہیں ہے, تمام پاکستان کی 25 کروڑ عوام ریاست ہے. اب جب ریاست یہ ان تمام لوگوں اگر آپ حقوق چھین لیں گے, ٹویٹ کے اوپر, ری ٹویٹ کرنے کے اوپر, اظہار رائے کے اوپر, اختلاف رائے کے اوپر آپ ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر کس کی آواز سنی جائیں گے؟ پھر تو وہ جنگل کا قانون ہی ہوگا نا. اور جنگل کا قانون ہی تو ہے کہ آپ نے 17 سیٹوں والی جماعت کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. نہ ویژن ہے, نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ ووٹ بینک ہے, نہ کنوکشن ہے, نہ ویژن ہے. انتہائی نالائق نکمی حکومت ہے. نواز شریف نے انیشیٹو لے لیا ہے نا بلوچستان کے معاملے پہ, بلوچ رہنماؤں کو لاہور میں بلایا ہے, تب اس کو تو اپریشیٹ کریں نا کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے, کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کی ہے انہوں نے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی تو آپ بات ہی نہ کریں, نہ شہباز شریف کی. یہ ہمیشہ دونوں بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. ایک فیڈریشن سے لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں, ایک نہتے لوگوں کے اوپر یہاں پہ 26 نومبر کو جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, سیاسی کارکنان کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی. بلوچستان کے اندر کیوں آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی مارنگ بلوچ کو یا سندھ کے اندر سیمی بلوچ کو کیسے کھینچا گیا ہے؟ ہمیں یہاں گھروں سے کیسے پنجاب میں ہر روز ریڈ کی جاتی ہے. تو یہ حقوق کے لمبردار نہ بنے. پاکستان میں اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے, بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے, سیاسی کارکنان کو اگر کسی نے دہشت گرد بنا کے ڈکلیئر کیا نا اور ان کو گولیاں ماری, تو وہ صرف اور صرف نواز شریف, شہباز شریف کی پارٹی ہے. انہوں نے کبھی بھی فیڈریشن کو جوڑ کے نہیں رکھا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈفرینس پیدا کی ہے. ہمیشہ جو یہ کوئی کارڈ کھیلتے, فلانا کارڈ فلانا کارڈ فلانا کارڈ, اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں جس کی پورے پاکستان کے اندر ووٹ بینک کو فوٹیج ہو. سب کو پتا ہے وہ کس کا ہے, وہ عمران خان کا ہے. تو لاسٹ ٹائم کہیں گے کہ آپ لیڈ لو لینے جا رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے کو پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر؟ پاکستان تحریک انصاف تو ہر معاملے پہ لیڈ لے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو چاہے ڈرون اٹیکس کے خلاف بات ہو, چاہے فورن پالیسی کی بات ہو, چاہے ہمارے تعلقات ہو ہمسایہ ممالک سے, یا آپ ہمارے ملک میں کوئی قانون سازی پاس ہوتی ہو اس کے خلاف, آپ کا پیکا ایکٹ ہو, کوئی بھی بات ہو اس کے خلاف یا اس کے لیے اسٹینڈ یا اس کے اوپر ڈسکشن تو صرف پی ٹی آئی لیڈ لیتی ہے. آپ نے حکومت کو کبھی کوئی کارکردگی کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو سوائے بیرونی دوروں کے؟ بیرونی دورے میں کرتے کیا ہے؟ بلوچستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, منرل کے اوپر بڑی کانفرنس کروائی. چلے جب انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے نا تو تب بات کریں گے. ابھی تک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ 5-6 جو خاندان ہیں نا, زرداری اور نواز شریف سے, یہی امیر ہوتے جا رہے ہیں. اگر بلوچستان میں معدنیات نکلتی ہیں تو بلوچستان آج بھی غاروں کے دور میں رہ رہے ہیں. اگر کے پی کے میں معدنیات نکلتی ہیں تو آج بھی کے پی کے کو جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے, دہشت گردوں کا خطرہ ہے, طالبان کا خطرہ ہے. اگر آج بھی پنجاب کے اندر کوئی چیز بہتر اگر ہو سکتی ہے تو اس کے بجائے تو اب پنجاب کے اندر ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اگر بلوچستان سے سوئی گیس نکلتی ہے تو بلوچ تو ابھی تک رول رہے ہیں. اس لیے دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آئیں
منرلز بھی آئیں، معدنیات کے اوپر بھی بات کریں، جولز کے اوپر بھی بات کریں، جیمن جولز کے اوپر بھی بات کریں، سوئی گیس کے اوپر بھی بات کریں، بجلی کے اوپر بھی بات کریں، لیکن ہر اس علاقے کے حقوق تو ملے نا اس علاقے کو، کوئی رائلٹی تو ملے نا اس علاقے کو، اس علاقے کے حالات تو بہتر ہو. وہ ان کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ زرداری کے حالات بہتر ہو گئے، نواز شریف کے حالات بہتر ہو گئے، شہباز شریف کے اربوں خربوں کے وہ مالک بن گئے ہیں. ہر دفعہ ان کی دبئی میں جائیدادیں نکل آتی ہیں، وکی لیکس میں ان کی جائیدادیں نکل آتی ہیں، پاناما میں ان کی جائیدادیں نکل آتی ہیں. ہم اور آپ یہیں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ رولتے رہتے ہیں. تو اس لیے بے شک ملک کے اندر بہت سارے خزانے موجود ہیں، لیکن کیا ان خزانوں کا فائدہ پاکستان کے عوام کو جا رہا ہے؟ یہی بہت بڑا سوال تو یہ ہے نا. بہت بڑا سوال ہے. سرتاج گل صاحب کو آپ سن رہے تھے، یقینی طور پہ جب تک عوامی محرومیاں دور نہیں ہوں گی شاید تب تک اس ملک کے اندر دیر پا امن نہیں آ سکتا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کچھ اور سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں جلتی ہوئی جو آگ ہے اس کو کیسے بجھایا جائے. یہ بلوچستان کے مسئلے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر امن کو کیسے واپس لایا جائے، ناراض لوگوں کی ناراضگیاں کیسے دور کی جائیں. اس ملک کی پارلیمان، وہاں بیٹھے منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک توانا آواز سینیٹر زاہد خان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہاف آف دا کنٹری ہم پہلے بھی بات کرتے سیاسی جماعتوں سے کی ہے کہ اس وقت آدھا ملک بلوچستان گویا کہ جل رہا ہے، اور اس کی آگ کو بجھانے کے لیے جو انیشیٹو لیے جانے چاہیے شاید وہ مسنگ ہے. سر تو اس وقت ملک کی پارلیمان کیا سوچ رہی ہے؟ آپ تو لیڈنگ رول میں، آپ کی جماعت کی تو وفاق میں، پنجاب میں حکومت ہے، تو سر اسٹریٹجی ان پلیس ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے شاہد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس وقت سب سے برننگ ایشو یہی ہے کیونکہ ملک کو کس طرح بچایا جائے. جو صورتحال بلوچستان کا ہے یا ہمارے صوبے کا ہے، تو ہمارے صوبے بلوچستان کا فرق ہے. ڈاکٹر مالک ملا ہے نواز شریف صاحب سے، مجھے امید پیدا ہوئی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جب تک جو بلوچستان کی جو نیشنلسٹ فورسز ان سے نہیں ملا ہو، اسے کوئی امن کا راستہ نہیں نکالا ہو، تو باقی کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کیونکہ وہاں پہ احساسی محرومی کا جو ایک بیج بویا گیا ہے وہ اتنے نیچے تک گیا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2014 میں بھی یہی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، مالک کو. لیکن اس کے پھر نواز شریف کے ساتھ خلاف سازش ہو گئی، اور جب سازش ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بھی رک گئی تھی، جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا تھا. لیکن یہ ہمارے اس ملک کی بہت بدقسمتی ہے کہ اس صورتحال پہ پھر وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور ملک کے مفادات کو چھوڑ دیتے. تو آج میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی ایک لیٹر بھی لکھا میں نواز شریف صاحب کو، میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ بہت اچھا سٹیپ آپ نے اٹھایا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف اگر اس کو کنٹینیو کرے گا تو بلوچستان کا مسئلہ تو نیگوسیشن سے اور اسٹیٹسٹ فورسز سے مل کر حل ہو جائے گا. یہ مجھے ایک پاکستانی مجھے یہ یقین ہے کہ جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے تو نواز شریف ایسا بندہ ہے کہ لوگ اس کے بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ جو کمٹ کرتے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زاہد خان صاحب، آپ کی گفتگو سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں احساس محرومی ہے، جی، اور یہی وجہ ہے وہاں پہ بدامنی کی. لیکن اس وقت ریاستی اداروں کا موقف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. صوبے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ملک کے وزیر داخلہ جی فرماتے ہیں کہ تو چند چھت پسند ناراض ہیں، ان کیسٹوں کے ذریعے ہم ٹھیک کر لیں گے. تو جو آپ کی سوچ میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے سر، اس کو کیسے برج کرنا ہے کہ حکومت اور اس وقت نواز شریف جیسے، زاہد خان جیسے لوگ سیم پیج پہ سوچیں؟ میں سیاسی کارکن ہوں، میں اس لیے پر امید ہوں. اور جس کا آپ نے نام لیا وہ تو سیاسی ہے نہیں، وہ تو یہی بات کرے گا سچو سے حل کروائے گا کیسے. دیکھیں ایسے مسائل سچو سے یا فورسز سے حل نہیں ہوتے ہیں. ہاں ہمارے خبر پختونخوا کے لیے کیونکہ مذاکرات آپ کو پتہ ہے ہم نے کر چکے تھے، سب چیزیں ہوئی ہے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اس پہ وہ بغیر اس کے ہونے سے جب تک آپ ہارڈ اسٹیٹ نہ بنا ہو تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن بلوچستان کے میں ایز اے ایک سیاسی کارکن کے ناطے اگر اس وقت ہے بھی کوئی بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ابتدا تو اسی شروع ہوئی ہے کہ احساسی محرومی ہے، اور وہ ینگ جنریشن جو ہے اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس سے آگے حالات خراب ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ نواز شریف اگر اس ایشو کو ٹیک اپ کرے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہاں پہ پھر نیشنل فورسز جب آ جائیں گے تو یہ جو ایک ہوا اٹھی ہے اس کے احساسی محرومی کے، یہ خود بخود بیٹھ جائے گا، اور لوگوں کے احساس ہو جائے گا کہ ان کی 18
15 अमेंडमेंट सब कुछ दिए है सूबों को। अब बदकिस्मत ये है कि उसमें उस तरह अमल नहीं होता है, और वो अमल न होने की वजह से फिर यही जो आप इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान का वो बढ़ चुकी है। ज़ैद खान साहब, आप जैसे फरमा रहे हैं कि मसले को सियासतदानों ने हल करना है, और नवाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बलोच रहनुमाओं को बुलाया है, लेकिन मुल्क के अंदर जिस वक्त सियासी फिजा है सर, आप PTI के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जो आपकी इत्तेहादी जमात है सिंध से पीपल्स पार्टी वो भी आपसे नाराज़ है। तो जब तक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस डेवलप नहीं होगा तो क्या नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून अकेले इस मसले को हल कर पाएंगे? देखिए जी, हमेशा के लिए इत्तेहाद में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन अलग तो अभी कोई नहीं हुए ना। पीपल पार्टी अभी भी हुकूमत में बैठी हुई है। PTI बड़ी जमात है, सुने, PTI का बदकिस्मती है कि PTI वाले वो पहले शर्तें लगाते बाद में मुज़ाकरात पे बैठते। तो आपको पता है कि मैंने इस मुल्क में 40 साल से सियासत की है, मैंने सारे तहरीकें देखी है, जितने भी तहरीकें बनी है चली है। भुट्टो साहब ने नेब के साथ जो कुछ किया था मालूम है, लेकिन जब नुसरत भुट्टो अल्लाह बख्शे जब वो नेब के NP के पास गई तो उसने सारे सियासत छोड़कर पहले बैठ गए, ये कोई शर्त नहीं लगाया, और वो फिर वो मसाइल हल हो जाते। सियासतदान का काम यही है, वो शर्तें नहीं लगाते, सियासत में शर्तें नहीं होती है, मिल बैठकर वो रास्ता भी सही निकल आता है कि जो उनके मुतालिबात है या उनको जो खदशात है उसको दूर करने के लिए हुकूमत का काम है कि उसको दूर करे। लेकिन ये तब कि जब आप डायलॉग शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में डायलॉग शुरू करने से पहले अगर आप कहेंगे कि ये मेरे मुतालिबात है, तो वो न बात चलती आगे न उसका हल निकल आता है। और इस वक्त जो PTI का एक मसला है, क्योंकि उनके इक़्तिदार में फुकदान है, यही है कि आपस में ग्रुपिंग हो चुकी है, एक के खिलाफ लड़े, दूसरे के खिलाफ लड़े। ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप इमरान खान बैठे, उसके अगर पार्टी के सरबराहान या पार्टी के वो पर बैठता तो जाहिर है कि ऐसे हल निकल आता, ऐसे राह निकल आ जाती कि फिर वो भी इमरान खान भी खुद भी बैठ जाता। कम बैक टू द बलूचिस्तान, इनफैक्ट कहा जाता है कि 2008 में पीपल्स पार्टी आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, उसके बाद जिस तरह आपने जिक्र किया कि 13 में जब अगरचे नून लीग को मेजॉरिटी मिली, लेकिन डॉक्टर मालिज को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद इमरान खान इवन के आए 18 में, तो उन्होंने भी मैंगल साहब के 6 नुकात के साथ इत्तेफाक करके उनको हुकूमत में शामिल किया, लेकिन कहते हैं कि सियासतदानों के हाथ में कुछ है नहीं, ऐसा था कि इक़्तिदार इख्तियार किसी और के हाथ में है। मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लगा था कि इमरान खान ने खुद सौदा कर दी थी उस वक्त। अच्छा, वरना आपको याद होगा कि जो नवाज शरीफ था वो तो डटा रहा जब तक उसको भेज दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरे ख्याल में इस पे आज भी नहीं है कि मुझे भेज दिया गया, वो तो इसी पे है कि जो हालात थी मैंने जो कंट्रोल करना था वो खराब हो गए। और सिर्फ उधर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि मेजॉरिटी PTI के पास नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको नहीं छेड़ा और उसने कहा कि नहीं वो मेजॉरिटी पार्टी उनको हुकूमत दो। तो ऐसी सियासत होनी चाहिए। ये जो हम अपने अना के खातिर या अपने इक़्तिदार के खातिर हर एक चीज़ दाव पे लगाते हैं, ये मेरे ख्याल मैं इसलिए कहता हूँ कि एक मुझे नवाज शरीफ नज़र आ रहा है कि शायद इस मसाइल को हल कर सके। और लास्टली जानना ये चाहेंगे कि इदारों का किरदार भी आप देखते हैं, अगर वो है तो क्या होना चाहिए मसले को हल करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने करवा दी, मिनरल एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अमन तो है नहीं सर। उस अमन को लौटाने के लिए कुछ इदारों का किरदार भी है। बिल्कुल, ये आप सही कि मैं खुद भी अभी देर से हो गया हूँ, हालात हमारे सूबे में भी ख़राब हो रहे हैं। ये इसका हाल यही है कि पहले आप हालात को बेहतर कर दें कि ताकि हालात जब बेहतर हो, खासकर बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान का हालात तो मुज़ाकरात के से मैं एक सियासी कारकुन के नाज़ जो 40 साल मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे नज़र आ रहा है कि वो मसला हल हो जाएगा। पख्तूनख्वा में आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो TTP है वो तो न मुज़ाकरात को मानते हैं न मुज़ाकरात को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बिल्कुल मैं आपसे मुतफ़िक़ हूँ कि जितने भी हमारे मिनरल है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और उसके हाल यही है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो उसके लिए एक साजगार माहौल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अमन हो, तो वो उसके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमरान साहब ने जिस तरह कल वादा किया कि मैं जाऊँगा और वो मैं मसला हल करूँगा, तो उम्मीद है कि अगर वो स्टेप कोई भी स्टेप उठा लेगा अमन के लिए तो हल हो जाएगा। इजाज़ उल हक साहब तो फरमा रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान से इंटरवेंशन हो रही है, भारत नहीं कर रहा है, तो पहले मरने पे गुफ्तगू करें, वरना फिर ताकत का इस्तेमाल। तो नून लीग इस बात से मुत्तफिक है कि दोनों ममालिक इससे फिर ताकत के ज़माने में गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझे तो मैं नवाज शरीफ के पे इस एतमाद है कि वो इससे है कि बातचीत के ज़रिए ये मसला हल हो।
طاقت کے استعمال کی نوبت نہیں ہے؟ طاقت میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے بھی ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. تو جب نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ جب آپ جس ایشوز کو آپ اس جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈال دو گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو سب مانیں گے، ادارے بھی مانیں گے. دیکھیے ہندوستان سے متعلق اگر پولیٹیکل مضبوط لیڈرشپ ہے تو وہ مانے گا، کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے، اس اداروں کے مفاد میں ہیں اور سارے پاکستانی عوام کے مفاد میں ہیں، تو وہ بھی ہم میں سے ہے، میرے خیال میں وہ بھی مان جائے گی.